بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم سورہ علق شروع کریں گے۔ اقرا پڑھو باسم ربک، اپنے رب کے نام سے، الذی جس نے خلق پیدا کیا، خلق الانسان اس نے بنایا آدمی کو، من علق خون کے لوتھڑے سے۔ ان دو آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ ان دو آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ شان نزول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلوت پسند ہو گئے اور غار حرا میں جانے لگے، اور کاشانہ اقدس کی طرف لوٹنے سے پہلے وہاں کئی راتیں ٹھہر کر عبادت کرتے، اور اتنا عرصہ وہاں رہنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے جاتے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف لوٹتے، اور وہ اسی طرح کھانے کا بندوبست کرتی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا، جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ یعنی فرشتے نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑ کر بڑے زور سے دبایا، پھر چھوڑتے ہوئے کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑ کر دوبارہ بڑے زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا اب پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑ اور تیسری بار دبایا، پھر مجھے چھوڑ کر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ اس کا کرتے ہیں۔ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو، خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا انسان کو، وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنے رب عز و جل کے نام کا ذکر کرو جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو قرآن نازل کیا گیا اسے اپنے اس رب عز و جل کے نام سے شروع کرتے ہوئے پڑھو جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ یاد رہے کہ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ورنہ مستحب ہے، اور اگر تلاوت کرنے والا جو آیت پڑھنا چاہتا ہے اس کی ابتدا میں ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا هو، تو اس صورت میں اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھنا تاکید کے ساتھ مستحب ہے۔ اگر تلاوت کرنے والا تلاوت کے درمیان کوئی دنیاوی کام کرے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لے، اور اگر اس نے دینی کام کیا، مثلا سلام یا اذان کا جواب دیا، یا سبحان اللہ اور کلمہ طیبہ وغیرہ اذکار پڑھے تو اعوذ باللہ پھر پڑھنا اس کے ذمہ نہیں۔ آگے آیت نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ اقرا پڑھو وربک، اور تمہارا رب اکرم سب سے زیادہ کریم ہے۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔ اقرا پڑھو، دوبارہ پڑھنے کا حکم تاکید کے لیے ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ دوبارہ قرات کے حکم سے یہ مراد یہ ہے کہ تبلیغ اور امت کی تعلیم کے لیے پڑھیے۔ ربک الاکرم، اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا رب عز و جل سب کریموں سے زیادہ کرم والا، اور اپنے بندوں کو نعمت عطا کرتا ہے، ان کی نافرمانیوں پر حلم فرماتا ہے، اور وہ اپنی نعمتوں کا انکار کرنے اور اپنے ساتھ کفر کرنے کے باوجود انہیں عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتا۔ الذی جس نے، علامہ سکھایا، بالقلم قلم کے ساتھ، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا،
علم الانسان اور اس انسان کو وہ سکھایا ما لم یعلم جو وہ نہ جانتا تھا، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، یعنی وہ رب عز و جل کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، جس کے ذریعے غائب امور کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ اس آیت سے کتابت کی فضیلت ثابت ہوئی اور در حقیقت کتابت میں بڑی منافع اور فوائد ہے۔ کتابت ہی سے علوم ضبط میں آتے ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں، ان کے احوال اور ان کے کلام محفوظ رہتے ہیں۔ اگر کتابت نہ ہوتی تو دین و دنیا کے کام قائم نہ رہ سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کو قید کر لو۔ میں نے عرض کی اسے کیسے قید کرنا ہے، اسے قید کرنا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا علم کو لکھ لینا اسے قید کرنا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ ایک اور یہ ہے کہ یہاں انسان سے آدم علیہ السلام مراد ہے، اور جو انہیں سکھایا اس سے مراد اشیاء کے ناموں کا علم ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اور ایک یہ قول ہے کہ یہاں انسان سے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مراد ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کے علوم عطا فرمائے، جیسا کہ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ آگے آیت نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ کلا، ہاں انا بے شک الانسان آدمی لیطغی ضرور سرکشی کرتا ہے، ان کے رآہ اس نے سمجھ لیا اپنے آپ کو، استغنا غنی بے نیاز، انا بے شک الی ربک تیرے رب ہی کی طرف رجعا لوٹنا ہے۔ ہاں بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس آیت کی تفسیر، ان 3 آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہاں بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے۔ ابو جہل کو کچھ مال ہاتھ آ گیا تو اس نے لباس، سواری اور کھانے پینے میں تکلفات شروع کر دی، اور اس کا غرور تکبر بہت بڑھ گیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں فرمایا ہاں بے شک آدمی اس بنا پر سرکشی کرتا ہے کہ مال و دولت کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ سمجھ لیا۔ اے انسان، تجھے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، تو تیری سرکشی و نافرمانی اور غرور و تکبر کا انجام عذاب ہوگا۔ ان آیات سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ سب سے پہلی، مخلوق میں سے کوئی لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں، اور پوری مخلوق اپنی حرکت اور سکون میں اپنے خالق و مالک کی محتاج ہے۔ نمبر 2، دنیا کی محبت اور مال پر تکبر غفلت کا سبب ہے۔ حضرت عون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 2 حریص سین نہیں ہوتے، علم والا، دنیا والا، مگر دونوں برابر نہیں۔ علم والا تو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی بڑھا لیتا ہے، اور دنیا والا سرکشی میں بڑھ جاتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، ہاں بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے اسی بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا۔ اور دوسرے یعنی علم والے کے بارے میں یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ نمبر 3، مال و دولت اور منصب پر تکبر و غرور کرتے ہوئے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ آگے آیت نمبر 9-10 دیکھتے ہیں۔ کیا رأیت، تو نے دیکھا، الذی اس کو جو ینہا منع کرتا ہے، عبدن بندے کو، اذا جب صلی وہ نماز پر ہے۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پر ہے؟ ان آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ارأیت الذی ینہا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے؟ شان نزول، یہ آیتیں بھی ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئیں۔ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کیا، اور لوگوں سے کہا تھا کہ اگر میں انہیں ایسا کرتے دیکھوں گا تو معاذلہ گردن پاؤں سے کچل ڈالوں گا اور چہرہ خاک میں ملا دوں گا۔ ایک مرتبہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل اسی فاسد ارادے سے آیا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر الٹے پاؤں ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے
ایسے پیچھے بھاگا جیسے کوئی کسی مصیبت کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اعضاء کانپنے لگے۔ لوگوں نے اس سے کہا تجھے کیا ہوا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا میری اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بری ہوئی ہے اور دہشت ناک پرندے بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا ہے تو فرشتے اس کے عضو جدا کر ڈالتے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو میرے کامل بندے کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس وعید میں ہر وہ شخص داخل ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور نماز پڑھنے سے روکے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ شاید فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 114 ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یاد رہے کہ اس میں وہ صورت داخل نہیں جن میں کسی کو نماز پڑھنے یا عبادت کرنے سے روکنا جائز ہے، جیسے غصب کی ہوئی زمین میں نماز پڑھنے والے کو روکنا مکروہ، اور اوقات میں نماز پڑھنے والے کو روکنا، شوہر کو اپنی بیوی کو نفل نماز پڑھنے سے روکنا، نفلی روزے اور نفلی اعتکاف کرنے سے روکنا وغیرہ۔ یوں ہی مالک غلام کو، اجیر خاص کو نوافل سے روک سکتا ہے، مگر فقہ فرماتے ہیں کہ جو کراہت کے وقت نماز پڑھنے لگے تو اسے نماز سے نہ روکو، بعد میں مسئلہ سمجھا دو تاکہ اس آیت کی ضد میں نہ آ جاؤ۔ مزید یہ کہ اور بھی کچھ لوگوں کو مسجد سے روکا جا سکتے ہیں، جیسے ناسمجھ بچہ یا دیوانے کو جسے پیشاب پخانہ کی تمیز نہ ہو، جس کے منہ سے کچے پیاز یا لہسن یا حقے کی بو آ رہی ہو، جس کے جسم پر بدبودار زخم ہو، وہ بد مذہب جس کے مسجد میں آنے سے فساد ہو۔ آگے آیت نمبر 11-12 دیکھتے ہیں۔ ارأیتا بلا دیکھو تو ان اگر کانا وہ ہوتا الہدا ہدایت پر، او یا ہمارا وہ حکم دیتا بالتقوی پرہیزگاری کا۔ بلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کیا ہی اچھا تھا۔ ان دو آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ارأیت ان کان علی الہدی بلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذرا دیکھو تو اگر نماز سے روکنے والا وہ کافر ہدایت پر ہوتا اور دوسروں کو پرہیزگاری کا حکم دیتا تو وہ کتنے بلند مراتب حاصل کرتا۔ اگر ابو جہل ایمان قبول کر لیتا تو اس سے یہ مراتب ملتی ہے کہ وہ مومن ہوتا، پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار سے صحابی بن جاتا اور حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعزاز ہو کر اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاتا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عزیز ہو کر اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاتا، بیت اللہ شریف میں رہتا تھا، اس لیے ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 پاتا۔ وہ قوم کا سردار تھا اور اس کی وجہ سے اس کے ماتحت لوگ بھی ایمان لے آتے تو ان سب کا ثواب بھی اسے ملتا۔ ان آیات سے تین باتیں معلوم ہیں۔ گزشتہ لوگوں کی سرکشی میں غور کرنے سے بھی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے والوں کو ایمان کے ذریعے جو درجے نصیب ہو سکتے ہیں وہ بعد والوں کے لیے ممکن نہیں۔ بڑا بد نصیب وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ اچھا موقع دے اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ آگے آیت نمبر 13-16 دیکھتے ہیں۔ ارأیتا بلا دیکھو تو ان اگر کذب اس نے جھٹلایا، وتولی اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا۔ علم یعلم کیا وہ جانتا نہیں، بأن کہ اللہ یرا دیکھ رہا ہے، کلا ہاں لئن ضرور اگر لم ینتہی وہ باز نہ آیا، لنسفعا تو ضرور ہم پکڑ کر کھینچیں گے، بالناصیہ پیشانی کے بالوں سے۔ ناسیاتن وہ پیشانی جو، کاذبہ جھوٹی، خاطئاتن خطا کار ہے۔ آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بلا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ اب ان 4 آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ارأیت ان کذب وتولی بلا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا،
اس آیت اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذرا دیکھو تو اگر اس کافر نے مرتے دم تک آپ کو جھٹلایا اور آپ پر ایمان لانے سے منہ پھیرا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کہ ابو جہل کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس فعل کو دیکھ رہا ہے کہ وہ اسے اس کی جزا دے گا؟ ہاں اگر وہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایزا دینے اور انہیں جھٹلانے سے باز نہ آیا تو ضرور ہم اسے پیشانی کے بل پکڑ کر کھینچیں گے اور اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور وہ جھوٹی اور خطا کار شخص کی پیشانی ہے۔ ان آیات سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ سب سے پہلی، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا بدلہ خود لیتا ہے، اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے کام اپنی طرف منسوخ فرماتا ہے، جیسے پیشانی کے بالوں سے گھسیٹنا فرشتوں کا کام ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم گھسیٹیں گے۔ آگے آیت نمبر 17 اور 18 دیکھتے ہیں۔ فَلْيَدْعُ، تو اسے چاہیے کہ پکارے، نادیہ، اپنی مجلس کو، سندعو، ابھی ہم بھی بلائیں گے، از زبانیہ، دوزخ کے فرشتوں کو۔ تو اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکارے، ہم بھی جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ تو اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکارے۔ شان نزول، جب ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے منع کیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سختی سے جھڑک دیا۔ اس پر اس نے کہا، آپ مجھے جھڑکتے ہیں، خدا کی قسم میں آپ کے مقابلے میں نوجوان سواروں اور پیدلوں سے اس جنگل کو بھر دوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مجھ سے زیادہ بڑے جتھے اور مجلس والا کوئی نہیں، مجھ سے بڑھ کر جتھے والا اور مجلس والا کوئی نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جن کا مفہوم یہ ہے کہ ابو جہل اپنی مجلس والوں کو پکار لینے کی دھمکی لگا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی مدد کے لیے اپنی مجلس کو پکارے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے، جن کا مقابلہ کرنے کی طاقت ان میں سے کسی کے پاس نہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ابو جہل اپنی مجلس کو بلاتے تو فرشتے اسے اعلانیہ طور پر گرفتار کر لیتے۔ اس آیات سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایسے محبوب ہیں کہ آپ کا دشمن اللہ تعالیٰ کا دشمن ابو جہل نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دھمکی لگائی کہ اپنی مجلس کے لوگوں کو بلا لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا کہ ہم صحابہ کی جماعت کو بلائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم زبانیہ فرشتوں کو بلا لیں گے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کی فوج آنے کو تیار ہے، ورنہ کفار کی ہلاکت کے لیے تو ایک ہی فرشتہ کافی ہے۔ نمبر 3، امر کا ہر صیغہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اور چیزوں کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے یہاں امر کا صیغہ تو ہے لیکن وجوب کے لیے نہیں بلکہ اظہار غضب کے لیے ہے۔ آگے آخری آیت دیکھتے ہیں۔ کلا، خبردار، لا تطیعوا، تم نہ مانو اس کی بات، واسجدوا، اور سجدہ کرو، واقترب، اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔ خبردار تم اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔ اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نماز کے معاملے میں اس کافر کی بات نہ مانیں اور نماز پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیں۔ اس آیت سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادتیں سیئات کی معافی کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ہیں۔ نمبر 2، سجدہ بہترین عبادت ہے، اس میں بندہ زمین پر اپنا سر رکھ کر اپنے عجز کا اظہار کرتا ہے اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کرتا ہے، اس لیے ہر رکعت میں سجدے 2 ہیں۔ نمبر 3، سجدے میں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب عز و جل سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے تم سجدے میں کثرت سے دعا کرو۔ یاد رہے کہ یہ آیت سجدہ میں سے ہے، اسے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا لازم ہے۔ یہاں تک تھی ہماری آج کی سورہ الگ اور اس کا ترجمہ اور تفسیر۔